ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ ہم 137 نمبر صفحے سے پڑھیں گے اور سورت بھی نئی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، سورہ اعراف۔ تو جولائی کی آج 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ۔ کتاب انزل الیک، یعنی ھذا کتاب، یہ مقدس کتاب جو ہے، انزل الیک، اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی طرف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، اور آپ کے دل میں کوئی تنگی، کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، منہ، اس کے بارے میں، لتنذر بہ، علت اور غرض جو ہے اس کے نازل کرنے کی، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے یہ کتاب نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو، پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اس کے سوا، اس کے علاوہ اور کوئی دوستوں کی جو کارساز ہو سکتے ہیں، سرپرست ہو سکتے ہیں، کسی اور کی نہ کرو۔ ولی کی جمع ہے اولیاء، اس کو دوست بھی بولتے ہیں، سجن بھی بولتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، کتنی ہی بستیاں جو گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو پس ان کے پاس، یعنی ان بستیوں کے پاس ہماری طرف سے عذاب اور سزا آئی، اس حالت میں کہ وہ سو رہے تھے، سونے کی حالت میں، او ہم قائلون، یا اس حالت میں وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کے آرام کر رہے تھے اور اللہ کا عذاب آیا۔ فما کان دعواہم، پس نہیں تھا پھر ان کا پکارنا، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا، مگر یہ بات وہ کہہ رہے تھے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم نے ہی زیادتی کی ہے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم پس ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول اور انبیاء بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، بس ہم ضرور بیان کرتے ہیں ان پر علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کوئی وہاں جب لوگ تھے جو عمل کرتے ہیں وہ غائب نہیں تھے، ہم بھی وہیں ہوا کرتے تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اتنا ہی تھا۔
اور جو وزن ہے اس دن برحق ہے، یعنی ترازو رکھا جائے گا، اعمال اقوال کا وزن کیا جائے گا، یہ بات، یہ دعویٰ، یہ اعلان برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینو، جن کے وزن یعنی ترازو میں رکھے ہوئے اعمال و کردار کا جو وزن ہوگا وہ بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، بس وہی لوگ ہیں کامیاب و کامران ہونے والے، فلاح پانے والے۔ حضرات، سورت کا نام اعراف ہے اور اس کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ یہ لفظ قرآن مجید میں جو آیا ہے جس کے نام سورت رکھی ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، وہ لوگ جن کے اعمال برابر ہوں گے وہ اس اعراف پر ہوں گے۔ جب یہ موضوع آئے گا تو اس کی پوری وضاحت ہو جائے گی۔ تو اس دیوار کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے الاعراف۔ تو اس سورت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی میتان وسط آیات، 206 اس میں آیات ہیں، اور وہ 24 رکوع، اس میں 24 رکوع ہیں۔ 206 آیات ہیں، 24 اس میں رکوع ہیں۔ نام سورت کا جو اعراف ہے۔ تو اس موضوع پر کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ جو حروف مقطعات ہیں بڑی خوبصورت تطبیق ہے علمی۔ جو لوگ تھوڑی سارا علم رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں یا بیداری رکھتے ہوں، ادھر سے تھوڑا سا نظام ٹھیک ہو۔ حروف مقطعات 29 ہیں، الف با تا سا جیم ہا کا، ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حمزہ اور الف کو الگ الگ حروف مانا جائے۔ حمزہ اور الف کو جب ایک ہی حرف سمجھا جائے تو پھر 28 بنتے ہیں۔ اور یہ جو حروف مقطعات کی صورت میں 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات جو حروف ہجا ہیں ان کے نصف یعنی 14 حرف بنتے ہیں، جو 29 صورتوں میں مختلف شکلوں میں، کچھ مقرر بھی ہیں۔ میں نے الف کئی دفعہ ہے، لام کئی دفعہ ہے، میم کئی دفعہ ہے، را کئی دفعہ ہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے، 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے ابتدا میں صرف ایک ہی حرف آیا، نون صاد قاف۔ یہ چیلنج تھا عربوں کے لیے، اور یہ دنیا میں ایک اصول ہے، جو بھی کلام بحث ہے، کلام کرنا ہے، کلمات بولنے ہیں، ان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ علمی باتیں ہیں جو اگر کر لے جائے صبح کے وقت بھی تو اگر یاد رہ جائے تو کرامت ہی ہے آپ کی۔ یعنی سویر کے ٹائم اور سخت گرمی میں ہوئے کہ نمازی حالت بندے نو گرمی دا رگڑا بھی لگا ہوئے تو پھر وہ گل یاد رکھ رہے تو کرامت ہی ہو سکتی۔ 3 چیزوں سے مراد ہے، اس میں کچھ حرف ہوتے ہیں، کچھ اسم ہوتے ہیں، کچھ فعل ہوتے ہیں۔ چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایک حرف بیان فرمایا ہے، لطف کی بات ہے کہ وہ جو ایک ایک حرف ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ایسی شان بیان فرمائی ہے۔ مثلا قاف جو ہے، یہ وقا کی عربی لغت میں، عربی گرامر میں وقا فعل ماضی ہے، یقی فعل مضارع ہے، اور قاف ہے نا، اس کے نیچے اگر کسرہ پڑھیں، زیر پڑھیں تو یہ فعل امر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف کے اندر بھی اسم، فعل اور حرف تینوں چیزیں جمع کر کے چیلنج کر دی ہے کہ آؤ، اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کو کوئی پٹیاں پڑھاتا ہے، کوئی ملا کراتا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہی حروف ہجا ہے تو بلاؤ، کوئی نہیں بلا سکتا۔ غزلیں پڑھنے والے، قصیدے پڑھنے والے، خطاب کرنے والے، عربی زبان میں ماشاءاللہ بڑی موٹی گالیاں دینے والے، جس طرح ہم پنجابی میں بڑی موٹی گالیاں دے سکتے ہیں، عربی زبان میں بڑی بڑی خوبصورت گالیاں لوگ دیتے رہے، غزلیں پڑھتے رہے، بکواس کرتے رہے، گند بولتے رہے۔ تو فرمایا جو گند بولنا ہے وہ بھی انہی حروف سے ہے، غزل بولنی ہے تو انہی حروف سے ہے، قصیدہ بولنا ہے تو اسی حرف سے ہے، حمد و ثنا کرنی ہے تو انہی حروف سے ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تب یہی حروف ہے، تو آؤ کرو مقابلہ۔ پھر اللہ نے تبصرہ کیا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کر سکے ہو نہ تم نے کام سے کر سکنا۔ تو یہ سورت اعراف جو ہے، یہ کچھ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں ایک ایک حرف ہے، وہ 3 صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں 2 حرف ہیں، کچھ صورتیں جن کی ابتدا میں 4 حرف ہیں، 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں 5 حرف ہے۔ اور یہ بھی عربی گرامر کا مسئلہ ہے کہ باب خماسی کے علاوہ
سداسی اور سبائی جس کو کہا جا سکتا ہے وہ کلمات بابری بنتے، وہ ثلاثی ہو سکتا ہے، وہ رباعی ہو سکتا ہے، خماسی ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ ایک اور چیلنج ہے جو باریک بات ہے عربی لغت اور عربی گرامر کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، ہر اعتبار سے تحدی اور چیلنج اللہ نے کیا ہے اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے. تو یہ سورت ایک اور مسئلہ اس میں سمجھنے والا کہ سورتوں کے نام کس نے رکھے. کوئی وہاں میٹنگ ہوئی تھی جس میں قرآن مجید کے نام رکھے گئے تھے، یا عربوں نے رکھے ہیں، یا کسی خاندان نے ہاشمیوں قریشیوں نے رکھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھ کر سورت کا نام رکھ کر نازل فرمایا. حدیث شریف کے بیان آتا ہے کہ جب کبھی جبرائیل علیہ السلام تو وہی قرآن مجید کا حصہ بیان کرتے، سن رہے ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی جو آپ کے پاس اس وقت ڈیوٹی پہ کاتب وحی ہوتا، آپ اس کو بلاتے اور فرماتے یہ جو آیات ہیں فلاں صورت کے فلاں آیت کے آگے یا پیچھے آپ نے ان کو درج کرنا ہے. یہ تعین زبان رسالت سے ہے. صورتوں کے نام وحی کی زبان ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے، نہ رسول پاک نے خود تجویز کیا ہے، نہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے نام رکھے ہیں. اور بڑا عجیب معاملہ ہے، کسی صورت کا نام بقرہ ہے گائے، کسی صورت کا نام خاندان کے نام ہے قریش اور آل عمران اور بنی اسرائیل، یہ خاندانوں کے نام پر ہے. اس طرح صورت النساء بیویوں کے نام پر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو صورت ہم پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں وہ انعام چوپایوں کے نام پر ہے. تو آج والی صورت جو شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے آراف. وہ جگہ، وہ دیوار، وہ حصہ بین الجنت والنار، جنت و جہنم کے دیوار جن کے اعمال برابر ہوں گے وہ لوگ وہاں ہوں گے. ادھر دیکھیں گے تو موج میلے جنت والے، ادھر دیکھیں گے تو ادھر وہ سارے عذاب اور سزائے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں کامیابیاں فرمائے. اور وہ پھر اس کی تفصیلات بڑی خوبصورت جب آئیں گی آپ پڑھیں گے. میری ایک دعوت ہے کھانے کی نہیں، قربانیاں کھانے کی دعوت نہیں، دعوت یہ ہے کہ ہمیں خوش ہو کر اس میں حصہ لینا چاہیے کہ مجھے آج نئی بات کا پتہ چلا ہے، قرآن مجید تعلیمات کے بارے میں مجھے یہ واقفیت ہوئی ہے، اللہ کی مقدس کتاب کے متعلقہ یہ معلومات مجھے ہوئی ہے، اور مجھے اس بات میں فخر و ناز ہے اور مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے. صحابہ کرام ایک ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے انہوں نے ایک ایک مہینے کا سفر کیا. اونٹ خریدا ہے، ایک مہینے کا سفر کیا ہے، اور حدیث سنی ہے، اور سننے کے بعد گھر آ گئے ہیں تاکہ میری نیت اور عمل میں فرق نہ آئے. بھائی نے کہا ہے آپ آؤ کو پانی پیو کو شہروں کا نہ، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اونٹ پر سوار ہے، مہینے کا سفر کیا ہے، صحابی ہے وہ بھی، یہ بھی صحابی ہے، دونوں نے رسول پاک سے بات سنی تھی، وہ تائید کے لیے آئے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو وہ یاد ہے. تو تاکیدی حکم کے لیے وہ ایک دوسرے کا آتا ہے. ہم اپنے محلے اور گلی سے گھر سے اٹھ کر آ کر 2 منٹ 10 منٹ بیٹھنے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، گرمی بڑی ہے، سیر کر رہی ہے، میں نے جتنے ہی ختم ہو جاتا ہے باجی ادھر پر سمجھ نہیں آتی، ادھر اسپیکر ٹھیک نہیں ہے اور مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں گھر جا رہا ہوں. یہ دلائل ہے. تو جس دور کی بات کرتے ہیں وہاں اے سی لگے ہوئے تھے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، جس دور میں رسول پاک تھے، گرم پانی کا یا ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا، قالین بچھے ہوئے تھے. شیخیت ہم بڑی مانتے ہیں اور یہ بھی بڑا کرتے ہیں، بڑا ہم پکا ایمان ہے، بڑا محبت اور عشق کی بات ہے. تو صحابہ کرام کو ہم داد دیتے ہیں جن لوگوں نے ہم تک اللہ کے پاک پیغمبر سے دین سیکھا اور سیکھ کر عمل کیا اور اپنے کردار سے، اپنے ایمان سے اور اپنے معاملات سے دین ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے درجات ان کو اللہ نے نصیب فرمائے ہیں. لیکن میں جو باتیں کرنی چاہتا ہوں اس میں یہ اختارہم اللہ نے صحبت نبی ہی و نقل دین ہی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں رسول پاک کی مصاحبت کے لیے، صحابیت کے لیے، اور نبی پاک سے دین سیکھ کر آگے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی. تو جو بندہ صحابہ پر بھی تان کرے، تبرہ کرے، بد زبانی کرے، اس بندے کا اپنا معیار کیا ہے؟ جس بندے کی نسل بھی ٹھیک نہیں ہے، خاندان بھی ٹھیک نہیں ہے، اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے، ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے، روزی رزق بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ان لوگوں پہ تانا کرتا ہے جن کو اللہ نے کہا ہما اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے پکے مومن ہیں. اولئک راشدون، یہ سارے راشد ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پر رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، جن پر اللہ بھی راضی ہوا اور وہ بھی اللہ پر راضی ہوا. اور سٹیٹس کا اندازہ فرمائیں. وہ ایمان عمل میں ٹاپر جو لوگ آتے ہیں، صف والسابق اولون من المہاجرین والانصار، وہ انصار اور مہاجرین صحابہ کے نام لے لے کر اللہ نے ان کی فضیلتیں، ان کی برتریاں بیان فرمائی ہیں. ایک اور بڑا خوبصورت انداز ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہے.
اور ان کے متعلقہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں اپنی تورات اور انجیل کی تعلیمات کے حوالوں سے رسول پاک کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی اولاد اور بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں رسول پاک کو اس طرح جانتے ہیں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ رحمت عالم ہے، یہی وہ پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافۃ للناس جمیعا ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے رسول نبی بنا کر بھیجا ہے، جانتے تھے۔ سمجھ آئی؟ یہ تو شان مصطفیٰ ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام کی مثالیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو خوش ہو کر سننا، سمجھنا، یاد رکھنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کہ یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے سوتے رہیے، اے سی چلتا رہے، درد ختم ہو جائے تو کرسی سے اٹھ کے چار کٹ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ چلو جی، ارشاد ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو رحمان و رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مشفق اور بڑا پیار کرنے والا رب ہے۔ روح مقدس یہ چیلنج کے طور پر تحدیث کو بولتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شان ہے 29 صورتوں کے ابتدا میں 1 ارب 2 ارب 3 ارب والے بیان کر کے، اور پھر ایک بڑی عجیب بات ہے اور یہ قابل غور بات ہے، ذرا غور فرمائیں۔ جس اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے تو بتا دیتے ہیں حرفوں کا یہ مطلب ہے، جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے دیتے کہ جناب بتا دو اس الف سے یہ مراد ہے، لام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے، فلاں فلاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں خود فرمایا، مستند احادیث کے اندر بیان آتا ہے جن احادیث میں کوئی شکم نہیں، کمزوری نہیں ہے، کہ عالم الناس، اتقى الناس، ابش الناس، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، سب سے زیادہ متقی میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، وہ فرماتے ہیں رسول کریم اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی ان روح کے مطالب کو جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا۔ ایسے صوفی، ایسے پیر فقیر اور 14 طبقات جاننے والے کلندر اور ذاکر، وہ بد زبانیاں کر کر کے اپنی زندگی کو برباد کر کے چلے گئے۔ اور صحابہ کرام نے بھی یہی فرمایا کہ جس طرح امام الانبیاء نے فرما دیا، ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ اللہ عالم بمراد۔ ویسے قول بہت، میری عادت ہے کہ میں غیر متعلقہ باتیں بیان نہیں کرتا، اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو میرا خیال ہے کہ ایک سطر بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کتنے اقوال موجود ہیں، کسی نے کہا ہے یعنی اہل علم سے الف سے یہ مراد ہے، کسی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کی صفات ہیں، کسی نے کہا یہ قرآن مجید کی صورت اور ان کے متعلقہ نام ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ ایک قول موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے یا کاف یا ہا یا عین یا صاد، اس سے پتہ چلتا ہے کاف ہا یا عین صاد اللہ کے اسماء اور ناموں میں سے نام ہیں۔ لیکن دی اینڈ جب ہوتا ہے، آخر میں جا کر تمام صحابہ کرام نے رسول پاک کی تعلیمات کے مطابق یہی فرمایا ہے اللہ عالم بمرادی، اللہ تعالیٰ ہی ان کے مطالب اور مقاصد کو جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے، یہ کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ان کے بارے میں یہ ہمیں معلومات رکھنی چاہیے۔ بات شروع کرتے ہیں ارشاد کتاب انزل الیک، اس میں کتنے اشارے ہیں؟ یہ کتاب ہے، وہی ہے، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اس میں ٹوکرے سے وہ کتاب نہیں چلائی ہے؟ صرف تورات کتاب ہے جو اللہ نے لکھ کر تختیوں پر سلیٹوں پر موسیٰ علیہ السلام نے دی، باقی جتنی کتابیں صحیفے ہیں وہ وحی کی زبان کے ذریعے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل امین کے ذریعے آپ کے دل پر ہم نے اس کتاب کو ثبت کیا ہے، نازل کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آپ صرف لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب وحی آتی ہے تو آپ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ سبق بھول نہ جائے، وہ جو سبق وحی والا یاد رہے۔ تو فرمایا آپ ایسا نہ کریں، انا علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کرانا، بیان کرانا، آپ کے دل میں ثبت کرانا، پھر اس کی وضاحت کروانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ کیا معنی ہے؟ سینوں میں ثبت کرانا، اس کو یاد کرانا، ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، چھونیاں بڑی بڑی ہیں، ماؤں کے لال اور پیارے نورانی چہروں والے بچے، ماں باپ کی اللہ تعالیٰ اس ہمت کے بعد اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب وہ مارو پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سینوں میں ضبط کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر وہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، میرے جیسا کئی مسکین ان راستوں میں رول کے مر گئے، 30 سال 40 سال۔ مجھے بھی یاد ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ 1961 سے لے کر
آج تک ہم اسی میدان میں وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس بھی ابھی کوئی شے نہیں آئی۔ اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا علم، اور یہ جانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر بڑے علم والے سے اللہ علم والا بنایا ہے، اور یہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، یاد رکھو۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود فرما رہے میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اور رب زدنی علم، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو پھر رسول پاک دعا کیا رب زدنی علم، اللہ میرے علم میں اضافہ۔ ایسے بزرگ جڑے سبحان اللہ یاد ہو گئے۔ حضرت امام بخاری کے 1080 اساتذہ ہیں، 1080، اور یہ وہ اساتذہ ہیں جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ایمان کے وہ درجات جو بیان فرمائے وہ بھی ٹھیک ہیں، استاد اور بھی زیادہ ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے اس استاد سے علم حاصل کرو جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہونے کی علامت اور نشانات یہ ہے کل ایمان و قول و عمل، ایمان کا جو حصہ ہے وہ قول اور عمل دونوں شامل ہے ایمان کا حصہ۔ جو لوگ صرف قول کو پیش کرتے ہیں، بس لا الہ پڑھا تو بس ٹھیک ہو گیا، عمل کیا نہ کیا، نماز پڑھی نہ پڑھی، حج کیا نہ کیا، زکوٰۃ دی نہیں، اس کو شامل نہیں کر، اور بھاجی کلمہ نہیں پڑھا اور سارے کلمہ کو مسلمان نہیں، اور سارے بھاجی مسلمان نہیں۔ یہ بک بک کی ایک قسم تو ہو سکتی ہے، لیکن شرافت اور علم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق وہ سمجھ لگے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے باقی تو داخلہ اسلام میں ہوتا ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، ایک تو بات ہے کہ نازل کی ہے اللہ نے، نازل کی گئی ہے جناب جبرائیل کے ذریعے، اور یہ واضح ہوگی بات یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہی نازل کی ہے، رسول پاک پر نازل کی ہے، یہ مصدقہ بات ہے، باقی توہمات سارے فارغ ہو گئے۔ پھر اس میں بات ثابت ہوگی یہ مکمل کتاب ہے، لال کتاب لا ریب فیہ، وہ 40 پاروں والا کوئی مسئلہ نہیں، وہ فلاں آیت کو ادھر کھا گیا، کوئی بکری کھا گئی ہے، کوئی فلانی چائے ہوگی، یہ تمام چیزیں توہمات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، حقائق کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگلی بات یہ ہے فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں اس قرآن کے بارے میں، تعلیمات کے بارے میں، فتووں کے بارے میں، فیصلوں کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنے جائے۔ اس میں کیا ہوگا ایک بندہ میرے کہنا چاہتا ہے کوئی بڑیاں نا ننگیاں گلاں میں یہ کر چڑیا نے لوگ کہنا چاہتا ہے کئی ننگیاں گلاں ہے اللہ نے کی، مطلب حیض آخیا اللہ نے، ہوں حیض بندے نے ہوتا کہ دیوار کہ بیبیاں نہ ہوتا، تے بیبیاں سے قرآن ہی نازل آیا، ہوں بیبیاں نے کیا کہ تیرا حیض مولوی بند کرے گا، یعنی بشر بھی گلاں قرآن شریف لی ہیں۔ ایسے ایسے کلندر دنیا میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ تیری تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جنسی تعلقات تو اللہ نے بیان فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی امت ہے، ان کو بول و بازار کا مسئلہ، ان کو تیمم کا مسئلہ، غسل جنابت کا مسئلہ، یہ سارے مسائل بیان فرمائے اور یہ حقائق بیان فرمائے۔ یہودیوں نے تانے مارے کیسا تمہارا پیغمبر یہ بول بازار کرنے کے طریقے میں بتاتا ہے، تو صحابہ کرام نے فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اظہار کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے ایسا معیاری پیغمبر دیا ہے، ایک ایک چیز، کھانا کس طرح کھانا ہے، بول بازی کس طرح کرنی ہے، بیت الخلاء میں کس طرح جانا ہے، نکل کے کیا کرنا ہے، جاتے وقت کیا کرنا ہے، اور جب میاں بیوی نے کشتی کرتا ہے بندہ اودوں کی کرنا ہے، پھر ٹکرا مارو تو بعد پھر کیا کرنا ہے، یہ ساری تعلیمات امام الانبیاء نے امت کو سکھا دی۔ اس کے باوجود کہے جی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو پھر چھتر خان والی بات ہی رہ جاتی ہے، کیوں نہیں تم نہیں ادھر آئے، وہ مسیحتے کیوں نہیں مردے درس پہ کیوں نہیں آتے، کون سی بیماری، کنے بندے میں پوچھ بیٹا غسل جناب ٹوپی لائی دی، نہری ٹوپی لائی دکھا رہا ہوگا، وہ ٹوپی مار مار کے ساری عمر ایک دام لیا بنا، سمجھ آ گئی، ٹوپیاں نہ کام چھڈو، رسول پاک نے طریقہ بتایا سارا، تو ٹوپی مار اسی کسی کے ٹوپیاں مارنے تھے، دنیا بڑی بڑی ہے، دیہاتوں میں جاؤ جو نہروں کے پاس، صحراؤں کے پاس رہتے ہیں، تو اسے ٹوپیاں نالے لگے ہیں نا سارے ہوتے، ٹیوب ویل چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی تعلیمات یہی ہے، تو انہوں نے درس کیسے دینا جا کے، کیوں نہیں میاں جی، فریضہ بنتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی اس پیغام کو لے کر ہم جائیں۔ اب تو اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، یہ جو آپ سنا رہے ہیں دنیا میں یہ ساری بات جا رہی ہے، مدینہ منورہ بات جا رہی ہے، سعودی عربیہ جا رہی ہے، آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ، سارے ملکوں میں آپ کی دعوت جا رہی ہے، تو خوش نصیب نہیں ہے ہم۔ اس سے ایک درس کرانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اس درس کو پہنچانے کے لیے اللہ کے فضل سے بیڑا نہ بنے، اور بیڑا بھی اتنا کرنے والا ایک اللہ ہی بزرگ ہے جو جماعت بھی کرائے تو بیڑا اتنا بھی کرے تو بیڑا تھلے بھی کرے، اس کو تو اپنی صرف ہے ڈیوٹی ہے، باقی بات ہے سنو نا، وہ جی مینو نہیں جاج سمر اپنی مینو نہیں جاج، تینوں کہہ دی جاج ہے، ناشتہ کرو بھی کو کس طرح کر کے تمہیں بخائے، اور نان کا جی بی مارے گا ساری جاج ہے،
یہ بیڑا اتنا ہیٹھا کرنے کی اجازت انہوں نے تو سبحان اللہ کیسا کرنا. ہاں تو فرمایا فلا یکن، نبی پاک کو خطاب کر کے امت کو تلقین دی، شک نہیں کرنا، بوجھ نہیں محسوس کرنا، اس کو محبت اور پیار کے ساتھ غور کرنے کی دعوت دی جا رہی. فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے لوگوں کو ڈرائیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ساری کائنات کی رہنمائی فرمائیں. اس میں اسکالروں کی، اس میں ایک اور مصیبت شروع ہو گئی، اور بہت بڑی مصیبت شروع ہو گئی ہے جس کو نسلوں کو برباد کرنے کے لیے. پتہ ہے ہم کو وہ کیا ہے؟ اور بیبیاں جڑا دودھ چوندیاں نے پہ اپنا کی نام ہے وہ، کی نام رکھے وہ، ملک کے نام پر ہے. کیا معنی ہے اس کا اندازہ فرمائیں. ایک ایسا اس طرح سمجھ لیں کہ سینٹر بنا دیا گیا ہے کہ مستورات جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو وہ اپنا دودھ وہاں دو کر وہاں پیش کرے. ادھروں بی بی آ گئی، ادھر کلندر بی بی آ گئی، ادھروں بی بی، وہ سارا مکس کر کے اب وہ دودھ پلایا جائے گا بچوں کو. تو کس کا پتہ چلے گا یہ کون کس نے دودھ پیا ہے؟ 50 یا 100 بیویوں کا دودھ ہے تو ایک بچے کو پلا دیا جائے. تو رضاعت کا سسٹم جو اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، جو خاتون کسی بچے کو دودھ پلا اس کی رضائی ماں بن جائے گی. تو 100 بیویوں کا مکس دودھ جس کلندر کو پلا دیا جائے گا وہ کدا پتر ہوئے گا؟ وہ کلندر تو ہو سکتا ہے بچہ کسی کا. یہ ایک ایسی ترکیب بنائی گئی ہے. اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں اندازہ فرمائیں. تو میں ایک اور تاریخی واقعہ بے ازکار صاحب نے اجازت میں بیان کر دیں. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق معروف ہے. امام صاحب کی کنیت ہے ابو حنیفہ. تاریخ نے بیان کیا ہے کہ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا. ابو حنیفہ کا معنی ہے حنیفہ کے والد. نام تھا امام صاحب کا نعمان بن ثابت. ان کے پاس بیویاں آئیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت دی ہے، ایک عورت کو 4 خامد کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ پاک کرام تو سمجھ لگی، ایک کروں پوچھ رہا جی نہیں سمجھ لگی. پیپلز پارٹی کے دور میں باقاعدہ جو لوگ سیانے ہیں، تاریخ کو واقف ہیں، ان سے سیاست کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بیویوں نے احتجاج کیا تھا باقاعدہ کہ مرد جو ہیں ان کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت ہے، عورت کو 4 خامد کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ یہ پٹو صاحب کے زمانے میں بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی، مطالبہ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، دھرنا دیا تھا. کسانوں کئی دھرنے بھول گئے نا، یہ دھرنا بھی یاد رکھنا. امام صاحب سے جب یہ بات پوچھی گئی تو امام صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، پریشان حال ہے. تو بیٹی نے پوچھا ابو حضور تم یہ کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا مسئلہ پوچھا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بہت بڑے امام رائے کے امام، باقی اماموں کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مستند بات ہے کہ لوگوں کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک امام الرائے کہلاتے ہیں. مطلب ایسی رائے پیش کرتے، ایسا مسئلہ پیش کرتے جو دوسرے کئی لوگ بیان نہ کر سکتے، لیکن پریشان ہیں. تو یہ بچی نے کہا کہ وہ خواتین جنہوں نے یہ آپ سے مسئلہ پوچھا ہے ان کو میرے پاس بھیجو، میں مسئلہ حل کروں. سبحان اللہ. ساڈے تو ماج درس اللہ سے بیوی ہوتی کوئی نہیں نا، ویسے بیویاں سنتی ہیں، میری اپنی بیوی سنتی ہے. وہ کئی دفعہ آتی ہے درس کرتے تھی ویسے چھتروڑ شروع کر دیتے ہو گے، دوانے کی گل شروع کر دے، دوانے کا کیتا لگ یہ میری بھی کچھ آئی ہوتی گل، وہ بھی سنتی ہونی. تو گزارش یہ ہے کہ اس بچی نے کہا کہ بیویوں کو بلاؤ. بیویوں کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا ہر خاتون سے یہ برتن ہے، اس میں اپنا دودھ اس میں شامل کرو اور دودھ پیش کرو. ایک بی بی بھی کیتا ماڑا موٹا جو 4 کرتے، دوسری کیتا، تیسرا کیتا، چوتھی، 4 بیویاں فارغ ہو گئی. انہوں نے کہا اپنا دودھ الگ کرو. مکس کیا ہوا ملک جو ہے خواتین کا 4 کا الگ الگ نہیں ہوتا، 10 کا 20 کا 50 کا الگ الگ ہو جائے گا. اس دودھ کو مکس کرنے کی بنیاد پر شریعت مصطفیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی بی 4 خامد نہیں کر سکتے تاکہ نسل خراب نہ ہو. یہی پتہ چلے یہ فلاں کی نسل ہے، فلاں کا بیٹا ہے. اور ایک اور لوگوں نے غلط بات معلوم کی ہوئی ہے کہ جی قیامت والے دن ماؤں کے نام پر بلایا جائے گا. یہ بات بھی 100% غلط ہے. باپ کے نام پہ بلایا جائے گا. جی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو قرآن نے کہہ دیا یا عیسیٰ ابن مریم، مریم کے پترا آؤ ادھر بات سنو، مریم کے بیٹے. وہاں تعالیٰ اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے. حدیث کے اندر جو مسند بات ہے علماء کرام اور شاگردوں کے لیے جو لوگ سنتے ہیں اس میں یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا لوگوں کو بلایا جائے گا بے اسمائہم و اسماء آبائہم و اسماء قبائلہم.
یہ 3 باتیں بیان فرمائی ہے، بندوں کے نام پر، ان کے باپ کے نام پر، ان کے قبیلوں کے نام پر لوگوں کو بلا کے اللہ اپنے عدالت میں پیش کریں گے۔ تو یہ بیویوں کے نام پر بلانے والا، یہ یورپ کے اندر یہی چکر ہے نا، وہاں جو ولدیت لکھی جاتی ہے مرد کے نام پر نہیں، بی کے نام پر ہے۔ ایک کدا پتر ہے، ایک فلاں کلندر کا پتر ہے، ابے جتنے مرضی ہوں بی ایک ہی ہے۔ شریعت کو یہ بات منظور نہیں، کوئی سمجھ ماڑی موٹی لگی، یہ نام ہی لگی تھی، چلو پھر لگ جائے گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا لتنذر بہ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھائیں اور ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، فیصلہ ہی فرمایا اس کو نصیحت ہے مومنوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں، یقین والے، ان کو فائدہ ہوگا۔ باقی ختم شریف والے جو اسی طرح ہی ہے، جوم کے لیے، چومنے کے لیے مارو مار لگے ہوئے ہیں، کوئی شے پلے نہیں۔ ذکریٰ للمؤمنین، وہ اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت موجود۔ اتبعوا ما انزل من الیکم من ربکم، فرمایا تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں صورتیں، قرآن، بیان، فتاوے، فیصلے، حرام حلال جو بیان ہے، اس کی پیروی کرو، قرآن کو فالو کرو۔ جو رسالت مال فرمایا تھا میں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور ایک فارمولہ، کل بھی ہماری میٹنگ تھی ماشاءاللہ نبیین کے لیول پر، کمشنر اور سی پی او وغیرہ، سارے سی پی او نہیں آر پی او موجود تھے اور لوگ بھی موجود، تو وہاں میں نے بات کی، جہاں آپ لڑائی دیکھیں گے، فتنہ دیکھیں گے، اختلاف دیکھیں گے، ضرور آپ وہاں چیک کریں یا کتاب اللہ کی مخالفت ہوئی ہے یا رسول پاک کی تعلیمات کی مخالفت ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی کہ آدمی کتاب اللہ کی پیروی کرے اور سنت رسول کی پیروی کرے، بس لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پارٹی کو غلطی سمجھ لگی، جہاں لڑائی، جہاں فتنہ، جہاں فساد، جہاں اختلاف ہے، پکی بات ہے یا انہوں نے اللہ کی پاک کتاب کو چھوڑا ہے یا رسول پاک کی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ یہ صورت ہی نہیں پیدا ہو سکتی کہ بندہ اللہ کی پاک کتاب اور فیصلوں کی کرے اتباع اور رسول پاک کے فتوے اور فیصلے سیرت کی کرے اتباع، تو لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا مرد عورت میں جھگڑا ہو گیا تو اسے رسول پاک کی کیا تعلیم ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، اور تم میں سے اچھے کو لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے اچھا ہوں، کیا معنی ہے؟ میں آگ بھی جلا دیتا ہوں، میں ہنڈیا کے لیے سامان بھی لا کے دیتا ہوں، بکری کا دودھ بھی دے دیتا ہوں، بازار سے جا کر سودا بھی لا دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں وہ طلبہ جو بخاری مسلم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، باجی یا ماں کہے پتر 10 روپے لے جاتا ہے دال چول پکانے نے، ہرا دھنیا لیا، میں ہرا دھنیا تو انہوں لیا کے دیا، وہ تو میں موتا دے صحیح مسلم دے بخاری پڑھنا تھے، تھی دھنیا دے لا دیتا میں، وہ بکواس کرنا۔ یہ مانا یہ لڑائی ہوئی ہے رسول پاک کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، ماں کی بات کو نہیں مانا، باجی کی بات، باجی ماں کے سٹیج پہ آتی ہے، اس کو نہیں مانا، جھگڑا ہو گیا۔ ہمیشہ یہ اصول کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو فرمایا او بھائی پیروی کرو جو اللہ نے تمہاری نازل فرمایا، تمہارے رب کی طرف سے آئی یہ تعلیم، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اس کے علاوہ سجن دوست، ساتھی، دلی دوست نہ بناؤ۔ کس کو دوست بنانا ہے؟ قرآن مجید لکھا ہے والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو قرآن کو جپھی لگا دیتے ہیں۔ قرآن کو جپھی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی صورتحال ہو جائے، حالات بدل جائیں، کرونے آ جائیں، مالی حالات خراب ہو جائیں، موسمی حالات خراب ہو جائیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو نہیں چھوڑیں گے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تھوڑی سی فرق آ گئی، کرونا آ گیا مسیح چھڑ دیتی، بس مسیح پرچی چھڑ دیتی، تھوڑی سی مسئلہ ہو گیا تو درس کرنا چھڑ دیتا، پلے کیا رہ گیا جی؟ نہیں سمجھ لگی؟ تھوڑا سا سخت مسئلہ بیان کر دیا کتاب و سنت کا، مولوی صاحب کا درس بھی سننا چھوڑ دیتے ہیں، بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ کو۔ انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی ہے، یہ تجربے ہم نے کیے ہیں ماشاءاللہ، یہ تجربہ کر کے تو تک پہنچے۔ تو مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اور جو اللہ نے تمہارے نازل کیا اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو۔ ولا تتبعوا من دون اولیاء، اس کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کو سجن دوست، دلی دوست نہ بناؤ۔ قلیلا ما تذکرون، فرمایا بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم نے جو مرضی پٹیاں پڑھائی ہے تھوڑے پلے کو شہری پہلی، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، کیا معنی ہے؟ ایک اور مسئلہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس بعض کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض حصوں کو کفر کرتے ہو، مرضی کی بات مان لیتے ہو، جو مرضی کے خلاف اس کو چھوڑ دیتے ہو، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اور ایک نماز جو پڑھتے ہو تو 3 کیوں چھوڑتے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا۔ اس کا معنی ہے تم ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو، باقی کو کفر کرتے ہو، یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ یہ تو سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے حرام حلال کرو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے یہ کرو یہ چھوڑ دو؟ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ
وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ کتنی بستیاں دنیا میں گزری ہیں اہلکناها اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا جن پر ہمارا عذاب آیا تھا سوتے ہوئے. اس کا معنی ہے کہ جب آدمی آرام کرنے کے لیے اپنے گھر میں اپنی بلڈنگ میں اپنی کوٹھی میں سو جاتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اب سیفٹی ہوگی جی, کمرے بند ہیں, لاک کیا ہوا کمرہ, مین گیٹ بھی ہمارا بند ہے اور چوکیدار بھی باہر بیٹھا ہوا ہے, اب ہم محفوظ ہیں. اللہ نے فرمایا کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا, عذاب آئے, وہ سوئے ہوئے تھے رات کو, عذاب آئے ہم نے مار دیا. کتنے لوگوں کی بستیوں پر عذاب ہے, وہ قائلون, قائل کے مطلب کیلولا کرنے والے تھے, دوپہری کھانا کھاتا. عرب لوگ یہ تھے کہ کیلولا رسول پاک کی بھی سنت ہے, کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اگر آرام کر لو سکون آ جائے, اس کو کیلولا بولتے ہیں. تو کیلولے کی حالت میں لوگ کہتے ہیں جی اپنے گھر میں آرام کریں تو آپ کس طرح آئے گا. اللہ نے فرمایا کیلولے کی حالت میں ہم نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے, رات کو سونے کی حالت میں ہم نے ہلاک و برباد کیا ہے. کچھ لوگ کھیل رہے ہیں میدانوں میں, کھیلنے کی حالت میں ہم نے ہلاک کیا. اور بھائی 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا تو کیا ہو رہا تھا, وہ گھر جا رہا ہے, کوئی اسکول جا رہا ہے, وہ اپنے دفتر جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حالات سارے کام کر کے دکھائے. تو یہی قرآن مجید کی اس تاریخ کو بیان کیا ہے. تو ارشاد فرمایا اوہم قائلون, یا وہ کیلولا کر رہے تھے یا رات کو سوچ رہے تھے تھا. وما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا, پھر ان کی پکار ان کا کہنا نہیں تھا جب ہمارا عذاب آیا, پھر وہ اعتراف کرتے کہتے کیا ہیں, الا ان قالوا انا كنا ظالمين, وہ کہتے تھے ہم ہی ظالم ہیں, ہم سے زیادتی ہوئی ہے, اللہ نے عدل کیا ہے. جناب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سبق پڑھایا اس میں کیا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میرا قصور ہے, میرے سے زیادتی ہوئی ہے. جناب آدم علیہ السلام کو کیا پٹی پڑھائی جب وہ غلطی ہو گئی اور دانا چکھ لیا, تو بولو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پڑھیے ایک باری, جو ہو سکتا ہے نیندر سے ذرا کٹ جائے. ہوں بولے نہیں جاتے, ہمت کرو بچ رہا ہوں ان شاء اللہ. ربنا ظلمنا, بولو, اور پھر بولو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ پرانا سبق جناب آدم ہو رہا, اللہ ہم سے غلطی ہے, آپ نے منع کیا تھا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. ہم نے فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما, پھر جنت لباس بھی اتر گیا, ننگا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو بھائی یہ ظلم کیا آپ نے, میں نے وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون, ہم نہیں ظلم کرتے, بندے خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تھوڑا سا درس لمبا ہو گیا, لیکن سواد ہے کہ نہیں, تو ہم دل کر دینا لگے رہیے کیونکہ ٹھنڈی مشین چل رہی ہے. تو بہر ہو تو میں بھی لگا رہا گا, چھا دے گھٹ ہو جاؤں گا, نالے ٹھنڈی مشین چل رہی ہے, نہ سب پڑھیا جا رہا ہے, نالے جان چھٹی کر دو. ایک گل سنا دیا, سارے بزرگ بچوں نے درس دیتا ہوں, کہنے لگے جڑے بندے پاس ہو جان گے انہوں نے بھی جنت جانا ہے, جہاں بیبیاں پاس ہو انہوں نے بھی جنت جانا ہے, تے جیڑی بیبی بندہ دوویں پاس ہو گئے انہاں دا اوتھے بھی جوڑا بنایا جانا. وہ بندہ بڑا پریشان ہویا, درس واندا اچھا انہاں اوتھے بھی ہونے, جنہاں ساری عمر کھول کھول کے مصیبت گئی ہے تے انہاں اوتھے بھی یہی لبڑی میں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول پاک نے قرآن میں سے, کوئی کینہ, کوئی بغض, کوئی عداوت, کوئی شرارت, دشمنی ہونی نہیں. وہ سجن بنا کے اللہ نے جنت بھیجنا ہے, وہ سارا نکھار کر کے اللہ نے بھیجنا ہے. وہ ایسی سمجھ لو کہ وہ دی ریپیئرنگ ہونی ہے, ہاں جی, ریپیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت بھیجنا. تو دعا کرو ہاتھ پہ جائے, جنت ڈر جائے, باقی آپ ہی کام ہوتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم صاد, یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ عالم بمرادی. کتاب انزل الیک, یہ ایسی کتاب ہے, یعنی ھذا کتاب انزل الیک, اے نبی محترم یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج, آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی تنگی کو بوجھ نہیں ہونا چاہیے. لتنذر بہ, تاکہ اس کتاب سے آپ لوگوں کو ڈرائیں سمجھائیں, وذکریٰ للمؤمنین, اہل ایمان کے لیے اس کے اندر نصیحت موجود ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے, یعنی اس کے مسائل, دلائل, حلال حرام, اخلاقیات, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دون اولیاء, اس کے علاوہ اور لوگوں کو دوست سجن ساتھی دلی دوست نہ بناؤ. قلیلا ما, بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو, اثر ہی کوئی نہیں ہوتا کسی. وہ کم من قریہ, کتنی بستیاں, یعنی بستیوں والے, اہلکناہا, جن کو ہم نے ہلاک کیا,
فجاءها بأسنا بیاتا، تو ان بستیوں پر ہمارا جو عذاب اور سزا آئی اس حالت میں آئی کہ وہ لوگ سو رہے تھے، او ہم قائلون یا پھر وہ قیلولہ کر رہے تھے، فما کان دعواہم، اس وقت ہلاک ہونے والی ان بستیوں کا دعویٰ یہ تھا رہنے والوں کا، اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب اور سزا ان کے پاس آئی، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم سے ہی زیادتی ہوتی رہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے یہ اللہ کے سامنے اعتراف کریں، لا الہ الا انت سبحانہ پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا یہ اعتراف کریں، اس پر اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، ہمارے لیے زندگی کی خوبصورت لائن متعین ہو جائے۔